اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا ہمارا موضوع البتہ کہ معاشرے کے لحاظ سے ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں چونکہ گھروں کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، خاندانی اختلافات ہیں، کوئی شکایت کر رہا ہے ہم سے کہ جناب ہمارے گھر میں رزق و برکت نہیں ہے، کوئی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں مرض امراض کا جو رخ ہے وہ ہمارے گھر کی طرف ہے، اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ ایسے امراض داخل ہو گئے کہ وہ تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، یا اسی طرح کے دوسرے مسائل کے جاب کی پرابلم ہیں، ہمارے جو ہے وہ گھر کے اندر جو جاب کرنا چاہتا ہے وہ اس کو جاب ہی نہیں ملتی ہے، اور عجیب و غریب قسم کے گھریلو مسائل، اور عموماً لوگ اس سے پریشان رہتے ہیں انتہا سے زیادہ۔ لیکن کسی کی بھی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ وہ یہ غور کرے کہ یہ مسائل اس کے کس وجہ سے ہیں، اس کی اصل اساس کہاں ہے، بنیاد کہاں ہے۔ جب بھی کوئی گھر پڑتا ہے، گھر بنایا جاتا ہے، تو گھر بنانے سے پہلے سب سے پہلے اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، اور اگر بنیادوں میں ہی کج پن آ جائے تو ہمیشہ عمارت ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ تو ہمیشہ مرض کا علاج، اس کا طریقہ، اس کا اصول پہلا یہ ہے کہ ہمیشہ مرض کی تشخیص دی جائے، مرض آیا کہاں سے ہے۔ اگر مرض کے آنے کی وجہ پتہ چل جائے اور وجہ کو ختم کر دیں تو یہ مشکلات خود بخود حل ہو جاتی ہیں انسان کی۔ تو شکایت بہت ہوتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ اچھا، جس کے گھر میں رزق نہیں ہے وہ بھی شکایت کر رہا ہے، اور جس کے گھر میں رزق ہے، رزق ہے اور فراوان ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بعض افراد کی جابس یا ان کا بزنس ماشاءاللہ ہے، بہترین طریقے سے بزنس چل رہا ہے، برکت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بہترین جابس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی سیلریز گھروں میں لے کے آتے ہیں، لیکن 15-20 دن کے بعد کہتے ہیں کہاں ہے نہیں پتہ۔ کیا شکایت ہے ان کی شکایت ہے کہ مولانا رزق تو بہت زیادہ ہے، برکت نہیں ہے، کہاں آتا ہے اور کیسے جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو روزی کے لحاظ سے گرفتار، امراض کے لحاظ سے گرفتار، پریشان، برکت کے لحاظ سے پریشان۔ اب ان سب کی وجہ کیا ہے؟ آیا یہ کیا وجہ ہے کہ روزی میں برکت نہیں، اور اگر روزی یا تو روزی نہیں ہے، اور اگر روزی ہے تو اس میں برکت نہیں۔ ایک شخص مریض ہوتا ہے، اور مریض ہونے کے بعد صحیح ہوتا ہے، ابھی یہ صحیح ہوا دوسرا مریض ہو گیا، کوئی نہ کوئی ایک فرد گھر کے اندر مریض، اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے مسائل۔ ان مسائل کا سب سے پہلے ہمیں تشخیص دینا ہوگی کہ یہ مسائل اصل میں آ کہاں سے رہے ہیں، یہ مرض ہے کیا چیز، یہ مرض کی ابتدا کہاں سے ہے، اس مرض کی بنیاد کہاں ہے، فاؤنڈیشن کیا ہے۔ اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مریض اسپتال میں لے کے گئے، 2 سال یا 1 سال یا 6 مہینے اس کا علاج ہوتا رہا مسلسل، اور پھر آپ نے سنا کہ جناب انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھئی کیوں؟ ارے بھئی وہ تو 6 مہینے ہاسپٹل میں تھا، 1 سال ہاسپٹل میں تھا، 2 سال ہاسپٹل میں تھا، اتنے بہترین ڈاکٹر آ رہے تھے، اتنے بڑا بہترین ہاسپٹل تھا، پھر بھی کب وہ آخر تک پتہ ہی نہیں چلا اس کا مرض کیا تھا۔ ایک بار ایک مرض کی دوائیاں دیتے تھے، کہتے نہیں یہ نہیں، یہ والا مرض ہے، اب وہ دوسرے مرض کی دوائی دیتے تھے، پھر کہتے نہیں یہ تیسرا مرض ہے شاید۔ عموماً سنا ہوگا آپ نے کہ آخر تک یہی نہیں تشخیص دے پاتے کہ مرض ہے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مرض کی ایک مرتبہ تشخیص دے لی گئی
تو اس کا علاج کرنا آسان ہے. معلوم ہے کہ اس کو یہ مرض ہے اور اس کی مرض کا علاج یہ ہے, ہم اس کے اوپر عمل شروع کر دیں گے. یہی بالکل پرابلم ہمارے گھروں میں ہے. روزی نہیں ہے, برکت نہیں ہے, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, لڑائی ہے, فساد ہے, بھائیوں کے آپس میں نہیں بنتی, بہن بھائیوں کی نہیں بن رہی, ماں باپ کی نہیں بن رہی, ہاں ساس بہو کی نہیں بن رہی. وہ تو سدا کا مسئلہ ہے, خیر صحیح ہے, اس کا حل تو مشکل ہے پیش کرنا, لیکن بہرحال صحیح ہے. تو اس قسم کی بہت ساری مسائل ہیں جو گھروں میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں مرض کی تشخیص دینا ہے کہ مرض ہے کیا. اگر مرض کی ہم نے تشخیص دے لی تو ہمیں علاج کرنا آسان ہو جائے گا. اور ان تمام چیزوں کی پریشانیوں کا جو مرض ہے, جو روزی کا مسئلہ ہے, جو برکت کا مسئلہ ہے, جو پریشانیوں کا مسئلہ ہے, جو جھگڑوں کا مسئلہ ہے, جو ایکس وائی زیڈ جو بھی مسائل ہیں, انسان متوجہ نہیں ہے کہ اصل میں اس سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. دیکھیں, انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کا اثر آتا ہے, ہر چیز کا اثر ہے. انسان اپنی غلطی کی طرف متوجہ نہیں ہے, اور اس کی انسان کی غلطی کیا ہے؟ سب سے بڑی غلطی انسان کی جو صحیح کر لے تو ان مشکلات سے وہ نجات پا جائے. سب سے بڑی غلطی کہ جس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہے, اور وہ ہے انسان کے اپنے گناہ. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ کیا اثرات ہوتے ہیں گناہ کے. انسان کے اپنے گناہ. دیکھیں, آپ شب جمعہ میں دعائے کمیل پڑھتی ہیں, بار بار مولا وہاں پہ جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے بچا دے. ہاں, ان نعمتوں ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتی ہیں. تغیر النعم, جو بلاؤں کو نازل کرتی ہیں, تنزل البلا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض ایسے انسان کے گناہ ہیں کہ جو ان پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں. اچھا, متوجہ ہیں کیوں نہیں؟ بھئی گناہ جب انسان کرتا ہے تو متوجہ ہونا چاہیے. متوجہ اس لیے نہیں ہے کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو معاشرے میں اتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں کہ انسان اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے. اصل اس کی عقوبت ختم ہو گئی, اس کی قباحت ختم ہو گئی. جسے ہم کہیں نا کہ بہت ہی گندی چیز, اب بچے کو اتنا عادی کر دیں اس گندگی سے, اتنا عادی کر دیں کہ جب وہ بڑا ہو تو کہ یہ تو گندی ہے ہی نہیں, یہ تو صحیح صاف ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ گندی ہے, اس کو گندگی نظر ہی نہیں آ رہی, گندی نہیں, یہ تو صاف ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ اسی طرح سے بالکل گناہ ہیں کہ اتنا زیادہ معاشرے کے اندر وہ گناہ عام ہو گئے, عام ہو گئے, عام ہو گئے, اتنے زیادہ عام کہ اس کی عقوبت, اس کی قباحت بالکل ختم ہو گئی انسان کی نگاہ کے اندر. اب اس کو معمولی چیز سمجھنے لگا. اور اس کی بہترین مثال آپ کے گھروں کے اندر جو ٹی وی اور کیبل اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں, اس پر ٹی وی, ڈرامے, فلمیں اور پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے, اور پوری فیملی بیٹھ کے اس کو دیکھتی ہے. اور اگر گھر کا کوئی فرد ایسا نکل جائے جو دیندار ہو اور وہ اعتراض کرے, ارے اس میں کیا حرج ہے, یہ تو معمولی سی تو چیز ہے. یعنی کیا ہوا کہ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا. اور یہی سب سے بڑی معاشرے کی مصیبت, یہی سے گراف معاشرے کا گرتا ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہی یہی ہے. بھئی شیطان اگر کسی مومن کے پاس آئے گا اور کسی شیطانی روپ میں آئے گا تو مومن تو اس کی بات پہ عمل کرے گا ہی نہیں. کیوں؟ معلوم ہے کہ شیطان ہے, مجھے بہکا رہا ہے. لیکن اگر شیطان اس مومن, دیندار مومن کے پاس ایک دینی شکل میں آئے گا, ایک ایسے دینی لبادے کی صورت میں آئے گا اور پھر اس کو بہکائے گا, جی ہاں, بڑی آسانی کے ساتھ انسان دین کے نام کے اوپر اس شیطانی عمل کو قبول کر لے گا اور دین سے دور کر دے گا. وہ یہ شیطانی حربیں
اور سب سے بڑا گناہ ہی اس کو قرار دیا دین نے کہ گناہ کی جو عقوبت ہے، جو گناہ کی جو قباحتیں ہیں، اس کو انسان کم کر دے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ بہت بڑا گناہ ہے، خود بذات خود گناہ ہے۔ اسی لیے انسان چار عوامل، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے چھٹے امام نے چار عوامل کا ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ پہلا عامل کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے، پہلا عامل ہے کہ انسان مادہ گر ہو جاتا ہے، یعنی دنیا پرست ہو جاتا ہے۔ اس کو دنیا کے آگے کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی، اس کی تمام کائنات کی فقط یہ دنیا ہے۔ دنیا میں آیا اور اس کے بعد دنیا سے چلا جائے گا، ساری زندگی اس نے تصور کر لیا کہ اس دنیا میں رہنا ہے، اس کو دنیا پرست ہو گیا ہے، مادہ گر ہو گیا ہے۔ دوسرا عامل جو روایت میں امام صادق نے بیان کیا ہے، دوسرا عامل فنا اور موت کے اوپر اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے۔ نہیں، واقعی معاشرے میں ہمیں ایسے بہت سارے افراد نظر آتے ہیں کہ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو تو کبھی موت آنی ہی نہیں ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ ساری دنیا کو موت آنی ہے، ان کو کبھی موت نہیں آنی۔ اس طرح سے دنیا کے اندر مست ہو گئے ہیں۔ بھول چکے ہیں موت کو۔ اسی لیے ہمارے پاس روایت ہیں، بہت تاکید کی گئی کہ عمومی طور پر جنازے کو کندھا دینا، جنازے میں شرکت کرنا، حتیٰ جو ہے وہ قبرستان جانا، ہاں، لیکن آج کل قبرستان جانا بھی ایک معذرت کے ساتھ کہ تفریح ٹائپ کی بن گئی ہے۔ تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے کہ انسان کو یہ احساس کرنا ہے، یعنی کندھا دیتے ہوئے، حتیٰ روایت آئی ہے کہ دیکھو کندھا دیتے ہوئے یہ تصور کرنا کہ جیسے میں کندھا دے رہا ہوں، اپنے آپ کو اس میں میں لیٹا ہوں، یہ ہے کہ اس تصور کے ساتھ کندھا دینا ہے جنازے کو۔ قبرستان جاؤ تو اس تصور کے ساتھ جاؤ کہ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد لوگ اسی طرح میری قبر کے گرد جمع ہوں گے اور اسی طرح مجھ پر فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے، اور اس قبرستان کے اندر میں تنہا لیٹا ہوا ہوں گا۔ یہ تصور انسان کو اپنے ذہنوں میں لانا ہے۔ ہم نے دیکھا زیارت، جیسے آپ داخل ہوں قبرستان کے اندر، زیارت لکھی ہوئی ہے، زیارت مومنین اہل قبور ہے، ہاں، اس میں یہی الفاظ ہیں کہ جانے والوں کیسا پایا تم نے، اور سلام ہو تو جانے والوں کہ تمہارے پیچھے پیچھے بس ہم بھی چلے آتے ہیں۔ یہی ہے نا جملے، یعنی بار بار دیکھیں، اب عربی میں آدمی انسان پڑھ رہا ہے، اس کو ہو سکتا ہے معنی نہ پتہ چل رہے ہوں، لیکن معنی یہی ہے کہ تم چلے گئے، اب ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی اقرار موت کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے موت کو۔ قبرستان جانے کا تصور یہی ہے تاکہ دنیا کی مستیوں میں جو لوگ مست ہو چکے ہیں، دین اور اسلام اور شریعت کو بھول چکے ہیں، ان کو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ کہا دیکھو غسل دینا بہت ثواب ہے، غسل دینے کا بہت ثواب ہے جنازے کو۔ اچھا کیوں ثواب ہے؟ تاکہ یاد کرے ایک دن میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا۔ کفن دینے کا بہت ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہاں، آج کسی کو بلاؤ، کیا ہو ذرا غسل تو دے دو، اچھا لوگ کہتے ہیں ابھی جنازہ لا دیا ہے، یہ اب دیکھیں ہمارے موضوع سے نکل رہا ہوں لیکن کوئی بات نہیں، جنازہ عموماً جہاں پہ غسل دیا جاتا ہے، پہلے تو گھروں میں دیا جاتا تھا،
اب وہ گھروں سے نکال کے مخصوص جگہوں پہ غسل خانے آ گئے. اب مخصوص جگہوں پہ آنے کے بعد بھی مردوں کو لا کے احسان کیا جاتا ہے, ارے ہم گھر سے ہاسپٹل سے لے کر آ گئے, اب یہ تمہاری ذمہ داری. نہیں, گھر کا فرد کھڑا ہو, غسل دے تاکہ احساس ہو, پتہ چلے کہ دیکھو یاد رکھنا کہ ایک دن تمہیں بھی اسی طرح سے غسل دیا جائے گا, ایک دن تمہیں بھی اسی طرح سے کفن پہنایا جائے گا, ایک دن تم اسی طرح سے بالکل لوگ تمہیں بھی کندھا دے کے تمہیں قبرستان کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن ماحول ایسا نہیں ہے جو میں نے محسوس کیا. یاد کرنا ہے تاکہ دنیا سے رغبت کم ہو آپ کی. بس دوسرا ایک بہت بڑا عامل جو روایتوں میں آیا ہے وہ موت کو بھول جانا. تیسرا عامل جو روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ انسان اصلاً ایمان کی قوت و طاقت بھلا دے. مومن کے اندر جب ایمان موجود ہوتا ہے تو اس میں ایک طاقت ہوتی ہے, ایک قوت ہوتی ہے, اس کو یاد آتا ہے بار بار پروردگار, بار بار رسالت مآب, بار بار انبیاء, بار بار قرآن, آئمہ, ان کے اقوال, یہ خود بخود یاد آتا ہے انسان کے ذہن میں. اچھا کتنا ہی بد کردار کیوں نہ ہو کوئی مومن, لیکن آپ اس کی زبان سے بھی اگر اتنا سا بھی ایمان کی شمع اس کے ذہن میں, اس کے دل میں روشن ہوگی, کتنا ہی بد کردار کیوں نہ ہو, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ کہ بھئی یہ دین کا مسئلہ ہے یار, تھوڑا احتیاط کرنا. سنا ہوگا آپ نے, ارے بھئی تم نے تو کبھی دین پہ عمل کیا ہی نہیں, ہاں یہ کیا چیز بولتی ہے, یہ اس کا ایمان بولتا ہے. شمع جل رہی ہے اندر, ٹھیک ہے کہ اس کی شعلے کم ہیں لیکن بالآخر روشن ہے, جلی ہوئی ہے. اس کی تاثیر ہے کہ انسان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا ہوتے ہیں. اور یہ مومن جو بے دین نظر آتا ہے یہ دین کی طرف بہت جلدی مائل ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے کہ اس کے دل میں وہ ایمان کی شمع روشن ہے. بس ایمان کی کمزوری یہ ایک سبب. 3 عامل. جی ایمان کی کمزوری. چوتھا عامل کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے وہ ہے انسان تمام دینی احکامات اور تمام شریعت کے وہ چیزیں جو اس کو بیان کی گئی ہیں اس کو کم اہمیت جانے. نہیں, دین رکھتا ہے, ایمان بھی رکھتا ہے, مادہ پرست بھی نہیں ہے, دنیا پرست بھی نہیں ہے, قیامت کو بھی یاد رکھتا ہے, لیکن ایک مرتبہ بھول چکا ہے. وہ غفلت جسے کہتے ہیں, دینی احکام سے غفلت. یقینی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ انسان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ایک ایسی دنیا میں پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ ایک اگر کوئی شخص آواز بھی دے تو ایک مرتبہ انسان متوجہ نہیں ہوتا, حالانکہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے, اور ایک دم چونکتا ہے کہ اچھا تم نے آواز دی. بالکل یہ کیفیت ان افراد کی ہے. جانتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, دنیا پرست بھی نہیں ہے, ایمان بھی رکھتے ہیں, قیامت کو بھی مانتے ہیں, موت کو بھی جانتے ہیں, لیکن پھر بھی غفلت کا شکار ہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود ہم کچھ لمحوں کے لیے غافل ہوتے ہیں کہ جب آواز دی جاتی ہے ایک دم چونک کے اٹھتے ہیں کہ اچھا آپ نے آواز دی, کبھی کہاں تھے, ہوش و حواس میں بیٹھے ہوئے متوجہ نہیں ہوتا انسان. بالکل یہ کیفیت ایسے انسانوں کی ہے کہ جو دین سے غافل ہیں, غفلت کا شکار ہیں.
کہ اگر ایک مرتبہ ان کو صدا دی جائے، آواز دی جائے، تو وہ یقینی طور پر دین اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، لیکن اس غفلت کے پردے کی وجہ سے وہ گناہوں کو انجام دیتے ہیں۔ یہ وہ 4 عوامل تھے کہ جن کو امام نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ ان عوامل کی وجہ سے انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ ہمارا ٹائم جو ہے اس وقت ختم ہو رہا ہے، تو ابھی تو بہت سارا باقی ہے۔ خیر انشاءاللہ جلدی جلدی ہیڈنگز آپ کے سامنے پیش کریں گے آج گناہ کو۔ آثار گناہ، گناہ کے آثار انسان کی اپنی زندگی، خلاصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل، مشکلات، پریشانی، ٹھیک، یہ سب ہیں کس کی وجہ سے؟ گناہوں کے آثار کی وجہ سے۔ اور آج ہم یہ بتائیں گے کہ گناہ انسان کن عوامل کی بنیاد پر انجام دیتا ہے، جو آج ابھی 4 عوامل بتائے ہیں۔ اس کے بعد اس کے آثار کے گناہ کرنے کے اثر کیا ہوتا ہے آپ کی اپنی زندگی کے اوپر۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ البتہ صرف آثار ہی نہیں بتائیں گے، آخر میں، سب سے آخر میں اگر خدا نخواستہ بالآخر انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اگر جو ہے وہ گناہ ہو بھی گیا، اس کے آثار مرتب ہو بھی گئے، تو آخر میں بالکل بتائیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہم ان آثار کو ختم کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، صرف ڈرانا مقصد نہیں ہے آپ لوگوں کو جو ہے ایک نسخہ بھی دیں گے آخر میں کہ ان گناہوں سے آپ ان کے اثرات کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اپنی زندگی سے۔ صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، اما بعد۔ آج ابھی ہم نے آپ کو جو ہے وہ 4 عوامل بتائے کہ جن کی وجہ سے انسان گناہ کو انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گناہ کے بعض آثار کو مختلف روایات میں بیان کیا گیا ہے، جس میں پہلا جو اثر ہے گناہ کا کہ اگر کوئی شخص گناہوں کو انجام دے تو ایک اثر اس کا وہ ہے زوال ایمان، یعنی ایمان کا زائل ہو جانا۔ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو آثار گناہ کا ایک اثر کہ جو انسان کو جس مصیبت میں، جس بلا میں گرفتار کرتا ہے، وہ عمل ہے انسان کا ایمان کا زوال، کہ اثر گناہ کی وجہ سے انسان کا ایمان آہستہ آہستہ زائل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی روایت میں بیان فرمایا ہے کہ گناہوں کے آثار سے، گناہوں کے اثر سے انسان کا ایمان اس طرح سے زائل ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے سورج کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے۔ گناہوں کے انجام دینے سے انسان کا ایمان اس طرح سے زائل ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے سورج کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے۔ پس پہلا اثر جو گناہوں کے سبب پیش آتا ہے وہ ایمان کا زوال ہے، اور یقینی طور پہ آپ نے اپنی زندگی میں اس کو مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ اچھے بھلے انسان
جو دیندار ہوا کرتے تھے، ایماندار ہوا کرتے تھے، ان کا دین بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کے دور کا ہے وہ ہے بھی دین کا، ایمان کا۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں کہ آخری زمانے کے اندر انسان کا اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل کام ہوگا کہ صبح سے لے کر رات تک انسان اپنے ہتھیلی کے اوپر انگارہ، آگ کا انگارہ لے کر کھڑے ہونے کو آسان سمجھے گا، مگر دین بچانا، ایمان بچانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ یہ روایت ہے۔ دوبارہ دہراؤں، روایت ہے کہ آخری زمانے میں ایمان بچانا انتہائی مشکل کام ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ لے کر کھڑے ہونا آسان ہوگا، لیکن اپنا ایمان بچانا اس سے کہیں مشکل ہوگا۔ یہ روایت ہے۔ یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت اسی ایمان کے حوالے سے کہ آخری زمانے میں وہ دور آئے گا کہ ایمان اس طرح سے زائل ہوگا کہ صبح کو جب گھر سے نکلے گا تو با ایمان ہوگا، اور رات میں جب گھر میں داخل ہوگا تو ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے۔ بس ایمان کا بچانا انتہائی مشکل کام، اور گناہوں کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کام گناہ انجام دیتا ہے وہ ہے ایمان کو زائل کر دیتا ہے۔ بس سب سے بڑا اثر گناہ کا یہ ہے کہ ایمان کو انسان کے زائل کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اس میں لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آیا یہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو ایمان کو زائل کر دیتا ہے؟ آیا گناہ کبیرہ ہے یا آیا گناہ صغیرہ ہے؟ چھوٹے گناہ کون سے ہیں، بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اگر چھوٹے گناہ انجام دیے تو کیا اثر ہوگا، اگر بڑے گناہ انجام دیے تو کیا اثر ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ہے کیا چیز، گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ کسی کو انداز معلوم ہے گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ صغیرہ؟ جی، قرآن میں اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا اور گناہ کبیرہ میں شمار ہے۔ صحیح۔ اور چاہے کوئی چھوٹا سا بھی گناہ ہو، اگر یہ سوچ کر دیا جائے کہ یہ چھوٹا سا گناہ کر رہے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ جیسے کہ الفاظ سے آپ کو اندازہ ہے کہ گناہ کبیرہ، کبیر بڑے کو بولتے ہیں، گناہ کبیرہ بڑا گناہ، گناہ صغیر یعنی چھوٹا گناہ۔ کبیرہ کی اگر تعریف آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کو خود بخود صغیرہ کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ ایک تعریف تو ابھی آپ نے خود بیان کی کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور وعدہ عذاب دیا گیا ہے وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں۔ ایک تعریف۔ کچھ علماء نے اس طرح سے تعریف کی ہے کہ تمام وہ گناہ جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں اور وہ گناہ کہ جو ائمہ کی روایات میں بیان کیے گئے ہیں وعدہ جہنم کے ساتھ، عذاب جہنم کے ساتھ، وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ، اس کے علاوہ سارے گناہ صغیرہ۔ تیسری تعریف وہ یہ ہے کہ تمام وہ گناہ کہ جو اللہ کی
معصیت کے قصد سے، معصیت یعنی گناہ، اللہ کی معصیت کے قصد سے انجام دے کوئی بھی گناہ، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تیسری تعریف۔ البتہ تعریف اور بھی ہیں جو علماء نے مختلف انداز سے بیان کی ہیں، لیکن مشہور ترین جو تعریفیں یہ 3 تعریفیں ہیں۔ البتہ ایک تعریف اور بھی ہے لیکن بہرحال مشہور اتنی نہیں ہے، اور وہ یہ کہ ہر وہ گناہ جو اپنے سے بڑے گناہ کی مذمت زیادہ رکھتا ہو یا گناہ یا عذاب زیادہ رکھتا ہو، مثلا چوری کرنا، چوری کرنے کی سزا اور شراب پینا، چوری کے مقابلے میں شراب بڑا ہے گناہ، بس یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہر گناہ خود صغیرہ بھی ہے اور ہر گناہ خود کبیرہ بھی ہے۔ کس لحاظ سے کہ اس سے جو بڑھ کر آ جائے، مثلا شراب پینا، شراب کے بعد مثلا قتل کرنا، اب قتل ایک بڑا گناہ ہے لیکن شراب کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ بس ہر گناہ اپنے لیے کبیرہ رکھتا ہے اور اپنے ہی اندر صغیرہ رکھتا ہے بڑے کی نسبت۔ یہ بھی ایک تعریف ہے جو علماء نے بیان کی ہے گناہ کبیرہ کے حوالے سے، اور بعض علماء نے اس کی باقاعدہ ایک فہرست بیان کی ہے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، مختلف کتابوں میں اخلاقیات کی درج ہیں، اس کا مطالعہ آپ لوگ خود کیجئے گا۔ بہرحال تو یہ تو ایک ضمن میں گفتگو آ گئی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے حوالے سے۔ پہلا عامل کیا بتایا کہ ایمان کو زائل کر دیتا ہے، دوسرا عامل نعمت کو زائل کر دیتا ہے، دوسرا عامل گناہ انجام دینے کا دوسرا عمل، دوسرا اثر یہ ہے کہ وہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے، نعمت کو زائل کر دیتا ہے۔ انسان کے گھر میں نعمت آتی آتی رہ جاتی ہے، قسمت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہوتا ہے لیکن وہ بند ہو جاتا ہے۔ اچھے خاصا ہمارا گھر چل رہا تھا، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ ساری نعمتیں ہمارے پاس سے چلی گئیں، ہمارے تو سارے کام بند ہونے لگے۔ اچھا سب دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی باعث بن رہے ہوں کہ یہ نعمت کیوں زائل ہو رہے ہیں ہمارے گھر سے۔ جو ہمارے گھر میں خوش بختی اور خوش قسمتی آ رہی تھی، نعمتیں مسلسل برس رہی تھیں، آ رہی تھیں، اس وقت ہمارے ذہن میں اس کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ اب جب چلی گئی یا جانے لگی اس وقت خیال آ رہے ہیں، اب دوسروں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ نہیں، آپ اپنے اطراف کا، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجئے، کہیں ایسی کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے یہ نعمتیں زائل ہو رہی ہیں۔ اور روایات میں بیان یہ کہ گناہوں کے اثر کی سب سے بڑی نعمت کے زوال کا سب سے بڑا باعث یہ گناہ ہیں ہمارے، کہ جس کی وجہ سے نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ تیسرا اثر جو گناہوں کا تیسرا اثر ہے وہ ہے بلاؤں کا نازل ہونا۔ بلاؤں کا نازل ہونا۔ اچھا بلاؤں سے مراد کیا ہے؟ بلاؤں سے مراد ہمارے ذہنوں میں یہ کہیں نہ ہو کہ کوئی وہ جن اور بھوت اور پری اور یہ بس بلائیں آ رہی ہیں۔ نہیں، بلائیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ بلائیں جو ہیں ایک مرتبہ فردی لحاظ سے بھی آ سکتی ہیں، اجتماعی لحاظ سے بھی آ سکتی ہیں، دونوں بلائیں ہیں۔ گھر کے اندر مریضی کا آنا، یہ مشکلات کا آنا، پریشانی کا آنا، جاب لیس ہو جانا، بزنس فلاپ ہو جانا، یہ سب بلا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت انسان کے اوپر آتی ہیں کہ جب انسان کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ عموماً لوگ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ایسا مشکل ہو گئی، ایسا مسئلہ آ گیا۔ سب سے پہلے جو ہماری جو تجویز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے آپ اپنے گرد کو ملاحظہ کریں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، کہاں غلطی ہوئی ہے، پہلے اپنی غلطی ڈھونڈیں۔
جب اپنی غلطی سے مطمئن ہو جائیں کہ ابھی ہماری کوئی غلطی ہوئی نہیں، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں ہے، ہاں اب آ کے آپ آئیے دعاؤں کی طرف۔ سب سے پہلا کام محاسبہ ہے اپنا، کہ دیکھیے کہاں غلطی ہوئی ہے ہم سے، کیوں یہ بلا ہم پر نازل ہوئی ہے، کیوں یہ مصیبت ہم پر آئی ہے۔ بس گناہوں کا ایک بہت بڑا اثر وہ ہے بلاؤں کا نازل ہونا۔ اجتماعی لحاظ سے گناہ انجام دیتے ہیں لوگ، جیسے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ بنی اسرائیل کے اوپر جس وقت بنی اسرائیل کے لوگ شوقین تھے، البتہ یہ بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی نازوں کی پلی قوم تھی یہ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ نازوں کی پلی اس لحاظ سے تھی کہ اتنے ان کے نخرے تھے کہ جو فرمائش حضرت موسیٰ سے کیا کرتے تھے بس وہ دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کہتا تھا اچھا دے دو، ہے نا۔ حتیٰ وہ جو من و سلوہ نازل ہوا کہ اب کھانا صحرا کے اندر، حتیٰ انہوں نے دعا کی کروائی حضرت موسیٰ سے کہ یہ صحرا ہمیں پسند نہیں ہے، اس میں پھر کہیں باغ لگا دیں، ہے نا۔ اللہ سے کو اپنے باغ ہرا بھرا کر دے۔ موسیٰ گئے، موسیٰ کوہ طور کے اوپر کہا اللہ پروردگار یہ میرے جو ہے وہ لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے آج پر، آپ ان سے کہیں یہ صحرا میں ریت میں صحرا کے اندر ہرا بھرا کر دے صحرا کو۔ اللہ نے کہا اچھا بھی کر دو، ہرا بھرا ہو گیا۔ پھر دعا کروائی کچھ عرصے بعد کہ بھئی یہ ایسا ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ ہم اتنی محنت سے جو ہے وہ ہم اپنے باپ کو جو ہے وہ ہمیں پالتا ہے اور ہماری ماں ہے، اور یہ ہم سے کچھ عرصے بعد جو ہے ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابھی تو انہوں نے ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں دیکھی اور ان کی خوشیاں نہیں دیکھی، ہاں اللہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ موت ختم کروا دو، بس موت ختم کروا دو۔ اب بیچارے موسیٰ چلے گئے دوبارہ کوہ طور پہ، یا اللہ میری قوم کہہ رہی ہے کہ موت ان کو پسند نہیں ہے، موت کو ختم کر دیں۔ پروردگار نے کہا موسیٰ سوچ لو، ختم کر دوں؟ کہ پروردگار لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، فرشتوں کو حکم دیا بھی بنی اسرائیل کے کسی بھی فرد کو مارنا نہیں، زندہ رکھو ان کو ہمیشہ۔ ہاں سال ہر سال گزر گئے، موت ان کے سے اٹھا لی گئی۔ موت نعمت ہے، موت کو برا نہ سمجھیے گا آپ لوگ کہ موت کوئی بری چیز ہے، موت خود انسان کے لیے نعمت ہے۔ کیا ہوا؟ لوگ زندہ رہنے لگے، اتنے زندہ رہے کہ نہ وہ پردادا کے پردادا بھی گھر میں موجود۔ ہاں اب ظاہر ہے کہ جب انسان کی ایج بڑھتی ہے، موت کہا تھا نا ختم کرنے کو، یہ تھوڑی کہا تھا کہ صحت مند بھی رکھنا، یہ تو بھول گئے تھے وہ لوگ۔ اس لیے کہ ہم لوگ جب بھی دعا مانگتے ہیں آدھی دعا مانگتے ہیں اپنے مطلب کی، ہاں اس کے اثرات تو ہمیں پتہ نہیں ہوتے کہ آگے کی دعا کیا ہے اور پیچھے کی کیا مانگنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آئمہ کو پتہ ہے کہ کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں آدھی دعا مانگی اپنے مطلب کی، اللہ نے قبول کر لی، موت کو ہٹا لیا۔ اب لائن لگی ہوئے گھر کے اندر رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک اس جگہ پہ پڑا ہوا ہے، ایک اس جگہ پہ پڑا ہوا ہے، ایک کو دوا پلا کے آؤ تو دوسرے کو اٹھا کے آؤ تو تیسرے کو کروٹ ڈلا کے آؤ، ہے نا۔ اب یہی لوگ موسیٰ کے پاس پہنچ گئے، موسیٰ یہ کیا مصیبت کر دی، اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ جو موت کا سسٹم تھا نا وہ واپس لے آؤ۔ یعنی اتنی نخروں والی قوم تھی یہ، اتنی نازوں کی پلی قوم تھی بنی اسرائیل۔ ہاں مچھلی شوق ہوا مچھلی کھانے کا، ایسی مچھلیاں کھائیں دریائے نیل کے اندر سے مچھلیاں پکڑ کے ایسی کھائیں کہ ایک مرتبہ مچھلیوں کی بھی بالآخر آواز بلند ہو گئی، چیخ بلند ہو گئی کہ یا پروردگار یہ کیا مصیبت ہے، اتنا مچھلی کھا رہے ہیں کہ ہمیں تو خطرہ ہو گیا کہ ہماری نسل ختم ہو جائے۔ ہاں مچھلیوں نے فریاد کی پروردگار سے۔ اب وہی نازل ہوئی کس کے اوپر؟ موسیٰ کے اوپر۔ موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ مچھلی کھایا کرو لیکن ہفتے کے دن صرف ایک دن چھوڑ دو مچھلی، ہفتے کے دن تم پر حرام مچھلی۔ بنی اسرائیل کے اوپر ہفتے کے دن مچھلی کھانا حرام کر دیا اللہ نے، ایک دن ہفتے میں۔ ہاں ادھر وہی کی مچھلیوں کے اوپر کہ بھی ہم نے تمہاری دعا سن لی ہے، اب ہفتے کے دن تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، تم آرام سے دریا کے اندر گھومو، اچھلو کودو۔ صحیح؟ اب جب وہی آ گئی تو مچھلیاں بھی مطمئن ہو گئیں۔ ہاں ہفتے کا دن آیا، اب بنی اسرائیل مچھلی تو پکڑ نہیں سکتے، حرام ہے،
کھڑے ہوئے دریا کو غور سے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ایک مچھلی آ کے گزر رہی ہے، ادھر سے ایک مچھلی آ کے گزر رہی ہے اوپر سے، لیکن بیچارے دیکھ رہے ہیں، ترس رہے ہیں کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ ہفتے کے دن اللہ نے مچھلی کو ہم پر حرام قرار دے دیا اور ساری مچھلیاں اوپر آتی ہی ہفتے کے دن ہیں، ان کو تو نہیں پتہ اس کو وحی ہوئی ہے۔ ہاں، ہفتے کے دن ساری اوپر آتی ہیں، یہاں اتوار شروع ہوا مچھلی نیچے۔ اب وہ بیچارے تار ڈالے ہوئے، جال ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے، مچھلی آئی نہیں رہی ان کے ہاتھ میں، ہفتے کو پکڑ نہیں سکتے۔ ہاں، آپ دیکھیں، تصور کریں نا، ہفتے کو اوپر آتی ہیں پکڑ نہیں سکتے، اس کے بعد نیچے سے لاتی ہیں تو پکڑ نہیں سکتے۔ تو اب بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جو دین میں اپنا ذہن چلاتے ہیں، دین میں اپنا ذہن چلاتے ہیں۔ ہاں، کیا طریقہ کریں کہ حلال کر لیں، کیا طریقہ کریں کہ حلال ہو جائے ہمیں کسی طرح سے۔ تو انہوں نے کیا کہ اسی دریائے نیل میں سے تھوڑی چھوٹی چھوٹی نہریں نکالیں، اور اس طرح سے نہریں نکالیں کہ آخر میں جا کے ایک تالاب سا بنا دیا کہ جو مچھلی اوپر آئے گی اس پانی کے ساتھ چلتے ہوئے اس تالاب میں تو آ تو جائے گی لیکن واپس نہیں جا سکتی، اتوار کے دن ہم پکڑ لیں گے مچھلی۔ انہوں نے یہ جب ایک نے بنائی، پھر دوسرے نے بنائی، تیسرے نے بنائی، اور جناب مچھلیوں کا شکار اس طرح سے رواج پا گیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھی یہ تو گناہ کا کام ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ہاں، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی ہم تو نہیں کر رہے نا، یہ کرنے تو ہمیں کیا مطلب ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے عذاب نازل کیا، کس پر؟ دو گروہ پر، جو انجام دیتے تھے ان کے اوپر بھی عذاب کیا، اور جو انجام نہیں دیتے تھے لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے، ان کے اوپر بھی عذاب نازل کیا اور بندروں کی شکل میں تبدیل کیا۔ یہ جو بندر نظر آتے یہ بندروں کی شکل میں۔ تو کس طرح سے انسان اپنے بلاؤں کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں، دین پہ عمل کرنا کس طرح سے کہ دین کا آپریشن کر کے اپنے مطلب کے مقصد کے مسائل کو لے لینا، کیونکہ روایت ہمارے پاس موجود ہے آخری زمانے میں، بلکہ رسول خدا سے ایک روایت ہے کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے ایک دیکھا ہے آسمان سے ایک کپڑا لٹک رہا ہے، بہت ہی بڑا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سادہ، اور لوگ آ رہے ہیں اور لوگ آ کے اس کپڑے میں سے اپنے حصے کے کپڑے کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا یہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ کہا کہ یہ جو کپڑا دیکھ رہے ہو یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ موقع دیکھ رہے ہو یہ ہے آخری زمانے کے لوگ کہ میرے اس دین اسلام اللہ کے دین سے اپنے مطلب کے مسائل احکام لے کے اور جائیں گے۔ جو ان کے مطلب کے نہیں ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، لیکن جو ان کے مطلب کا ہے وہ دین اسلام سے لے کر عمل کریں گے۔ یہ ہے دعوت بلا، کہ انسان بلا کو کس طرح سے دعوت دیتا ہے۔ بس پہلا عامل ایمان کا زوال، دوسرا اثر نعمت کا زوال، تیسرا اثر بلاؤں کا نزول، چوتھا اثر انسان میں بیماریاں، ناگہانی امراض کا وجود میں آنا۔ ناگہانی امراض، آج دیکھیں ایسے بیماریاں کہ جن کا آپ نے کبھی نام ہی نہ سنا، چکن گونیا مثلا، کسی نے سنا تھا آج تک کہ چکن گونیا بھی کوئی مرض ہے؟ اور وہ کون سا بخار ہے وہ جو آتا تھا، ڈینگی؟ ہاں، ایسے امراض، اور ابھی تو آ رہے ہیں، ابھی تو چند آئے ہیں، مسلسل آئیں گے ایسے جو روایت میں آئے کہ جس وقت معاشرے کے اندر گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو اس وقت ان کے اوپر ایسے امراض مسلط کر دیے جائیں گے کہ جن کا ان کے پاس علاج ہی نہیں ہوگا۔ طرح طرح کے امراض۔ اسی طرح سے پانچویں چیز جو اثر گناہ کے سبب آتا ہے، اور وہ ہے انسان کے
انسان کے اپنے گھر میں اس کی برکت کا زوال، رحمت و برکت کا زوال. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی برکت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت، دیکھا ہوگا آپ نے، بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو کہ ہر نعمت سے آراستہ ہیں، بنگلہ موجود ہے، گاڑی موجود ہے، پیسہ موجود ہے، بزنس موجود ہے، ہاں، دل گھبراتا رہتا ہے، اطمینان نہیں حاصل. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت و برکت سے دور ہے. رحمت پروردگار سے جو دور ہے اس کے کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا. بس سکون قلبی کو ہی ختم کر دیتا ہے، رحمت کو ختم کر دیتا ہے پروردگار کی. اثر گناہ. اسی طرح سے ایک طولانی فہرست ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ گناہ کے بعض اثرات کس طرح سے آتے ہیں. علم و تفکر ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ کتنے ہی طالب علم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ سرٹیفکیٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں، علم نہیں ہے ان کے اندر. علم و تفکر ختم ہو جاتا ہے. احساس اجنبیت گناہ پیدا کرتے ہیں. گناہ کا سبب احساس اجنبیت، وحشت، اضطراب معاشرے میں بڑھ جائے گی. سر یہ چھٹا اثر ہے. اب گنتے آپ رہیے کتنا اثر ہے. جی، گناہ کا ایک اثر، خاندان کے افراد اپنے ہی بزرگوں کی نافرمانی کریں گے. یہ گناہوں کا ایک اثر. عداوت اور دشمنی بڑھ جائے گی. گناہوں کا ایک اثر، اور وہ یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کے درمیان میں دشمنیاں ہیں، یہ اصل ملنے کو تیار نہیں ایک دوسرے سے. عداوت اور دشمنی کا اضافہ. گناہ کا ایک اثر جو روایات میں بیان، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو روایت میں ذکر ہوئی ہیں. گناہ کا ایک اثر انسان کی قلبی بیماری، دل کی بیماریوں میں اضافہ. یہ بھی گناہوں کا ایک اثر. دیکھیں نا آپ کتنا، یعنی ارے کل رات میں تو ہم ملے تھے، پتہ چلا صبح اطلاع آئی بھی. ابھی تو ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آگے بڑھے اور گر گئے، ختم. قلبی بیماریوں میں اضافہ کس کا باعث ہے؟ گناہ کا باعث ہے. آپس میں کدورت اور نفاق بڑھ جائے گا. کدورت اور نفاق بڑھ جائے گا آپس میں. جب آپس میں ملیں گے اتنی پیار محبت، میٹھی میٹھی باتیں، ہاں ایسا لگے گا جیسے شہد اور مٹھائی اور شیرینی ان کی زبان سے ٹپک رہی ہے، اور ادھر ہٹا کہ اے ہے کم بخت. ہاں یہ نفاق نہیں پھر کیا ہے؟ یہ کس کی وجہ سے آتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے. گناہ کا اثر ہے کہ کدورت اور دشمنی اور نفاق بڑھ جائے گا. گناہوں کا ایک اثر، اب دیکھیں میں چونکہ ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے اور میں صرف پڑھ رہا ہوں صرف آپ کو. جی ہیڈنگ. انسان طالب گناہ ہو جائے گا اور نیکیوں سے اظہار بیزاری کرے گا. انسان طالب
گناہ ہو جائے گا، انسان گناہوں کا طالب ہو جائے گا، لذت آئے گی اس کو، مزہ آئے گا گناہوں کے اندر، اصلا اس کی عقوبت ختم ہو گئی، اب وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، جب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو وہ اس کو طلب کرے گا، چونکہ اس کو لذت آ رہی ہے اس میں، گناہ میں، گناہوں کا طالب ہوگا، نیکیوں سے بیزاری کا اظہار کرے گا۔ انسان میں سے گناہ کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ اس میں سے شرم اور حیا کو ختم کر دے گا۔ انسان کا احترام ختم ہو جائے گا، یعنی انسان میں سے انسانیت کا جو احترام پایا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، یہ گناہوں کا اثر۔ گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ خدا نیکی کی لذت انسانوں سے چھین لے گا، جو گناہ زیادہ کرے گا پروردگار نیکی کے اندر جو لذت انسان کو ملتی ہے اس لذت کو ختم کر دے گا۔ اور سب سے بڑی جو ایک مصیبت کہ جس کے لیے دعاؤں میں بھی کافی اور روایات میں بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ دعا کر سکے، کیونکہ اب تو لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کے دعا مانگ سکیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ گناہوں کا اثر ہے کہ گناہ کے اثر کی وجہ سے انسان سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق سلب کر لے گا۔ اور دل کا سکون ختم ہو جائے گا، سستی اور کاہلی جو ہے وہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے زیادہ ہو جائے گی۔ انسان احساس تنہائی کرے گا، یہ ایک عجیب و غریب روایت میں ہے کہ گناہوں کا اثر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، سب کے ساتھ زندگی کرتے ہوئے بھی ایک احساس تنہائی اس میں پایا جائے گا، یہ صرف اور صرف اثر گناہ ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا ہوگا آپ نے معاشرے کے اندر، لوگ کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں عجیب سا لگتا ہے جیسے میں تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ گناہوں کے اثر کی وجہ سے۔ تو یہ تقریباً 25 آثار جو مختلف روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ یہ انجام پائیں گے۔ ٹھیک ہے، کتنے بنے آپ کے؟ 16 17 ٹھیک ہے، جتنے آپ کے بنے صحیح ہے، کیونکہ بعض چیزیں میں نے تقریباً ایک جیسی تھی اس لیے شاید بیان نہیں کیے۔ اب چوتھی امام سجاد علیہ السلام نے بعض گناہوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے باعث کیا اثر ہوتا ہے۔ مثلا امام نے یہ بتایا کہ نعمت کیسے زائل ہوتی ہے گناہوں کے سبب سے، کن گناہوں کے سبب سے نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ ایک، کفران نعمت، اصل نعمت کی اہمیت ہی نہیں دے رہا وہ شخص، خود ایک گناہ ہے یہ۔ ترک شکر، داغ دیدہ لوگوں کی مدد نہ کرنا، غمگین، داغ دیدہ، غمگین، ستم دیدہ، داغ دیدہ، غمگین، مصیبت دیدہ، پریشان حال، اب اتنے سارے مشترک لفظی میں نے آپ کو بیان کر دیے۔
ایسے افراد جو کم دیدہ ہیں ان کی مدد نہ کرنا، نیکی کے کاموں کو ختم کر دینا، یہ چار وہ چیزیں ہیں کہ جو چوتھے امام نے بیان کی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کو حسرت میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی چیز میں گرفتار رہے گا، حسرت ہر وقت، ہر چیز کی حسرت میں رہے گا کہ کاش یہ ہمارے پاس آ جاتی، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے۔ یہ خود ایک عذاب ہے۔ قتل نفس، انسان کا قتل کرنا، صلہ ارحام، صلہ رحمی، جو شخص صلہ رحمی نہیں کرے گا حسرت میں مبتلا ہوگا۔ زکوٰۃ، مالی عبادات کو انجام نہ دینا، زکوٰۃ و خمس کی عدم ادائیگی، وصیت کو ترک کر دینا اور نماز کو قضا کرنا، ان گناہوں کا اثر یہ ہے کہ ہمیشہ حسرت کرے گا وہ شخص۔ بعض ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی رحمت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بند کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روکنے والے گناہ کون سے؟ نماز فجر کے بعد سونا، البتہ گناہ نہیں ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے۔ مالی احتیاج کا، مالی ضرورت ہے مجھے، میں اپنے فقر کا اظہار کرنا، اپنے فقر کا اظہار کروں، میں بہت نادار ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، میری گزارا مشکل ہے، یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اس کو بہت مذمت کی گئی ہے روایات میں۔ مالی مدد نہ کرنا، نہیں، اظہار کرنا، اپنی ضرورت مندی کا اظہار کرنا، اپنی پریشانیوں کو بتانا، نہ ہر پریشانی، مالی پریشانی، خدا سے شکوہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو رحمت کو ختم کر دیتی ہیں۔ جلدی موت آ جانا، موت کا جلدی آ جانا، پہلی چیز صلہ رحم کا انجام نہ دینا، جس نے صلہ رحم کو ترک کیا تو سمجھ لیں موت کو اس نے دعوت دی۔ جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی باعث بنتی ہے کہ انسان کی موت جلدی واقع ہوگی۔ حرام کام کو ایک معمولی سا چھوٹا موٹا تصور کرنا، ایک حرام کام کو چھوٹا تصور کرنا، گناہوں کو کھلم کھلا آشکارا انجام دینا، اور پانچویں چیز کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ یہ پانچ چیزیں وہ ہیں، پانچ اثر وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ انسان کے گھروں میں بلا نازل کرنے والے گناہ، پہلی چیز جی بلا نازل کرنے والے گناہ، قضاوت میں ظلم کرنا، یعنی قضاوت یعنی عدالت کا نظام، جسٹس کا نظام، اس میں غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا یا غلط فیصلے کرنا، ناانصافی کرنا۔ قضاوت، قضاوت، قضا، قضاوت، قاف وا، قضاوت۔ جھوٹی شہادت دینا، اگر کسی معاشرے کی اجتماعی گناہ ہے، کسی معاشرے کے اندر اتنی زیادہ جھوٹی گواہیاں دینے لگے قاضی کے سامنے
کہ جس کی بنیاد پر وہ غلط فیصلے کرے، اس کا عام ہونا بھی نزول بلا کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی میں توان ہو، قوت ہے، طاقت ہے قرض دینے کی، اور وہ قرض دینے سے انکار کر دے، اگر یہ عام ہو جائے تو پھر نزول بلا کا سبب بنتا ہے۔ یتیم کے مال کو غصب کر لینا، یتیم کے مال کو غصب کرنا یہ خود بلا کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، یتیم کے مال سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یتیم کا مال جو ہے وہ کوئی ہو یتیم، میں اس کے مال کو غصب کر لوں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے مال کو غصب کیا ہے، پھر میں اس میں آؤں گا، جی نہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر انسان یتیم کے مال کو بھی غصب کر لیتا ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال جو ہے وہ شاید میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر مثلا کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے، اس کا انتقال ہو جائے، اور اس کا ایک بچہ بھی اگر نابالغ ہے، ایک بچہ بھی اگر اس کا نابالغ ہے، تو اس کے گھر میں، موت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، اس کے گھر میں عرف کے اندر جو رائج ہے جانا آنا، اس سے زیادہ انجام دیا جائے۔ مثلا جب کوئی موت واقع ہو جاتا ہے کسی کے یہاں، تو محلے کے اندر عموماً لوگ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں۔ اب بعض افراد ایسے ہیں جو 4 گھنٹے 1 ہفتے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب وہ جو آ گئے ہیں 1 ہفتے کے لیے، اب وہ چائے بھی پی رہے ہیں، بجلی بھی استعمال ہو رہی ہے، ان کے سامان بھی استعمال ہو رہا ہے، یہ سب یتیم کا مال غصب نہیں کر رہے، پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، یہ بھی غصب میں آئے گا، یتیم کے مال کو غصب کرنا، کیونکہ عرفی لحاظ سے جانا ہے آپ کو۔ کسی کے گھر میں موت ہوئی، بشرطے کہ بچہ بالغ ہو، بچہ نابالغ ہو۔ ایسی فیملی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی موجود ہے، مثلا 4 بچے ہیں، 1 بچہ نابالغ ہے، 3 بالغ ہیں، صحیح؟ ان کو اجازت نہیں ہے، نہ کسی اور کو اجازت ہے کہ ان کے مال میں تصرف کرے، استعمال کرنا ان کے مال کو، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ میں کہوں یہ چیز یہ کس کی ملکیت ہے، بغیر مالک کی اجازت کے میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کو استعمال کرنے کی شرط کیا ہے کہ مالک مجھ سے راضی ہو، اس نے مجھے اجازت دی ہو، صحیح؟ مثلا اس کے 4 حصے کر دوں میں، ٹھیک ہے؟ ایک مرنے والے کی بیوہ کا حصہ، ایک اس کے بچے کا حصہ، ٹھیک، ایک اس کے دوسرے بچے کا، ایک وہ والا بچہ جو نابالغ ہے، مثلا مثال سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ 4 حصے ہو گئے اس کے، ٹھیک۔ اگر بیوی نے اجازت دی، بیوہ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، اجازت دے دی اس نے، ٹھیک، اس نے بھی اجازت دے دی، بالغ ہے، دے سکتا ہے، اس نے بھی اجازت دے دی، بالغ ہے، دے سکتا ہے۔ یہ نابالغ ہے، یہ اجازت نہیں دے سکتا، چونکہ اختیار نہیں ہے اس کا، چونکہ نابالغ ہے یہ، بس یہ اجازت چونکہ اس کی شامل نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اچھا، کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے 4 حصے بنائے ہیں، میں 3 حصے استعمال کرتا ہوں، اس حصے کو چھوڑ دیتا ہوں، آیا صحیح؟ کیوں؟ کیوں کیوں صحیح نہیں ہے؟ وجہ؟ ہاں نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے حصے کیے ہیں یہ تو سمجھانے کے لیے کیے ہیں نا آپ کو، یہ کون سا حصہ ہے جو اس نابالغ کا ہے، آیا اس میں شامل ہے، اس میں شامل ہے، اس میں شامل ہے، اس میں شامل ہے؟ مجھے اختیار تو نہیں ہے کہ میں حصہ کر دوں، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے حصہ کیے ہیں۔ اس نابالغ کا حصہ اس میں شامل ہے، اچھا اس میں ہو سکتا ہے چند ذرات اس میں ہوں، چند ذرات اس میں ہوں، چند ذرات اس میں ہوں، بس حصے نہیں کر سکتے، وہ اجازت نہیں دے سکتا چونکہ نابالغ ہے۔ حصہ کس میں ہے یہ بھی نہیں پتہ چونکہ ہم مشخص نہیں کر سکتے، صحیح؟ پس لہٰذا پورے کو میں استعمال نہیں کر سکتا،
صحیح. مرحوم جو اس دنیا سے چلے گئے صوفے سیٹ چھوڑ کے گئے تھے, قالین چھوڑ کے گئے تھے, اس میں کس کا کہاں حصہ ہے کون سا مجھے نہیں پتہ. آیا استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا, چونکہ مالک کی اجازت کا مجھے معلوم نہیں ہے. یقین ہونا چاہیے کہ مالک راضی ہو, اس کے یقین حاصل نہیں ہو سکتا آپ کو, لہٰذا اس کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. عرفی لحاظ سے جو عرف میں معاشرے میں رائج ہے کہ عموماً موت کے حوالے سے لوگ جاتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں, چائے پیتے ہیں, چلے آتے ہیں, سوئے میں جاتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, اس کے بعد چلے آتے ہیں. جتنا عرف میں معاشرے میں رائج ہے اس حد تک جائز, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جی بعض جگہ دیکھنے میں ہے کہ ان میں اولاد میں کسی ایک آدھ بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ کمزور جی معذور ہے. اگر مثلا نابالغ و معذور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, سب کا ایک مسئلہ ہے. مثلا 3 بچے ہیں, 3 میں سے خدا نخواستہ کہ ایک بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ پرابلم میں ہے اور اس کا بھی مسئلہ یہی ہے, آپ استعمال نہیں کر سکتے, جائز نہیں آپ کے لیے, کوئی بھی چیز استعمال نہیں سکتے. اب اس کا حل کیا ہونا ہے؟ حل یہ ہونا ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھی آپ لوگ ڈرا تو دیتے ہیں, حل بھی تو بتا دیا کریں. حل یہ ہے اس کا کہ ان کو جو ہے وہ رجوع کرنا پڑے گا, کس سے؟ حاکم شرع سے. حاکم شرع سے رجوع کرنا پڑے گا. حاکم شرع جو ہے وہ اجازت دے گا, کسی کو قیم بنائے گا, کسی کو سرپرست بنائے گا اپنی طرف سے, اور اس کی اجازت کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں, تب جائز ہے. ورنہ بغیر اجازت حاکم شرع کے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ چیز کو استعمال کرے, حتیٰ بیوہ. صحیح, مسئلہ سخت ہے. بہرحال ہمارا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا, لیکن یہ کہ بہرحال اب اگر موقع ملا تو اگلے اس میں آپ کو بتا دوں گا اس کے حل آثار کو مٹانے کے. رہ گیا چونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. جی حل زیادہ ضروری ہے, لیکن ٹائم بھی ختم ہو گیا نا ابھی. جی مجھے نہیں پتہ, اگر کہیں گے تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا. کہ حل جو ہے وہ جی زیادہ ہیں, تقریباً 25 ہیں. نہیں وہ سر ہم یہاں مدرسے سے کہہ دیں گے کہ وہ ابھی آپ کو بلائیں تاکہ ہمارا یہ لیکچر پورا ہو جائے. بہرحال دیکھتے ہیں انشاءاللہ, اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی جلدی دوہرا دوں. دیکھیں جس طرح سے بعض گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, انسان کے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے بعض روایات میں اس طرح کے اعمال بتائے گئے ہیں کہ جس کے انجام دینے سے گناہ کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے, حتیٰ گناہ کو نیکیوں میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. صحیح. مثلاً قرآن کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جو اس کو بیان کیا ہے وہ ہے ایمان کی مضبوطی. جتنا ایمان انسان قوی کرے گا, مضبوط کرے گا, اس کے گناہ خود بخود ختم ہوتے جائیں گے. خود قرآن کی آیت ہے موجود. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.